آج ماشاءاللہ لدھیانہ کے جسیاں روڈ کی اس نئی مسجد کا افتتاح ہے اور مکہ مسجد نام رکھا ہے، مکہ مسجد جسیاں روڈ کا آج کا پہلا جمعہ کا یہ اجتماع اور اس میں شامل تمام فرزندان توحید ہم سب کے لیے یہ اللہ کے حضور شکر کا مقام۔ مسجد جو ہے، مسجد کو بنانا، مسجد کی تعمیر کرنا، مسجد کی خوبصورتی کے لیے کام کرنا، مسجد کو آباد کرنا اور مسجد کے اندر پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق مسجد کو چلانا۔ علامہ اقبال کا ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے۔ کہتا جو ایمان رکھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اگر ضرورت پڑی تو ایک رات میں مکمل مسجد تعمیر کر دی، ایک رات کے اندر۔ لاہور میں وہ مسجد ہے ابھی بھی واقع، ایک شب کی جو مسجد ہے، کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکے۔ مسجد کیوں بنائی جاتی ہے؟ مسجد کا مطلب کیا ہے؟ مسجد چلانی کیسے ہے؟ مسجد میں کون سی چیزیں ہونی چاہیے اور مسجد کا چلانے کا طریقہ کیا ہے؟ جب تک یہ پتہ نہیں ہوگا، مثال کے طور پہ آپ کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں، آپ کو وہ مشین ہی نہ چلانی آتی ہو تو آپ کیا کریں گے؟ مالک آپ کو رکھے گا؟ وہ کہے نہیں ہے، میری ضرورت کا نہیں ہے یہ بندہ۔ اگر کوئی گاڑی صحیح نہ چلتی ہو آپ کہیں گے ہماری ضرورت کی نہیں ہے، اب اس کو بدل لیا جائے۔ تو مسجد کا مطلب کیا ہے؟ کیا مسجد صرف عبادت کے لیے بنی ہے؟ کیا مسجد صرف 5 وقت نماز کے لیے بنی ہے؟ کیا مسجد صرف اذان دینے کے لیے بنی ہے؟ اگر ایسا ہے کسی کے دل میں کہ مسجد صرف 5 گانا نماز کے لیے ہی بنائی گئی، تو میں سمجھتا ہوں اس کو بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ مسجد صرف عبادت کے لیے نہیں بنی، مسجد تو مسلمانوں کے لیے، عام انسانوں کے لیے ایک یونیورسٹی کا درجہ رکھتی ہے، ماں کا درجہ رکھتی ہے مسجد۔ اب ماں جو ہے وہ صرف بچے کو کھانا ہی تھوڑی کھلاتی ہے، بچے کو پالتی پوستی ہے، بولنے کا طریقہ سکھاتی ہے، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ سکھاتی ہے، کپڑے پہننے کا طریقہ سکھاتی ہے، ماں معاملات کا طریقہ سکھاتی ہے، تعلیم کے اندر مدد کرتی ہے، اس کے طریقہ کار طے کرتی ہے بندے کے بھی یہ کیسا بچہ ہونا چاہیے۔ تو پھر یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ طے کر لیا کہ مسجد صرف نماز کے لیے ہے، اس کے علاوہ مسجد میں کوئی اور بات نہیں ہوگی؟ یہ کون سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ صرف مسجد میں نماز کی بات کرو، اس کے علاوہ مسجد میں کوئی بات نہ کرو؟ تو ان کو چاہیے کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں کہ یا رسول اللہ مسجد میں کیا کریں؟ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو روضہ مبارک میں آرام فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہم کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو اس کا جواب کون دیتا ہے؟ امام بخاری دیتے ہیں، امام نسائی دیتے ہیں، امام ابو داؤد دیتے ہیں، جتنے بڑے بڑے صاحب طبقات اس کا جواب دیتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو مرتب کیا ہے؟ اور وہ احادیث آج ہمیں کون بتائے گا؟ وہ علماء بتائیں گے، ہم ان کو جا کے پوچھیں گے کہ بتاؤ مسجد میں کیا کرنا ہے۔ پر دنیا دار لوگ کہتے ہیں نہیں مسجد میں ہم بتائیں گے بھی کیا ہونا کیا نہیں ہونا۔ اگر دنیا داروں کے مطابق مسجد چلے گی تو پھر خالی عمارت رہ جائے گی، مسجد نہیں ہوگی۔ آئیے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں چلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد قباء کی تعمیر کی مدینہ منورہ کے اندر، اور پھر اس کے ساتھ ہی دوسری مسجد جو اسلام کی سب سے بڑی مسجدوں میں سے ایک ہے، بیت اللہ کے بعد جس مسجد کا سب سے بڑا درجہ ہے اور جس مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے، ہمارا ایمان ہے کہ وہ عرش معلیٰ کے سے اعلیٰ اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کو، روضہ مبارک کو درجہ عطا فرمایا ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے۔ اس مسجد کی جگہ رسول اللہ نے خود پسند فرمائی۔ پہلے جگہ کو، اچھی جگہ کو تلاش کیا، اچھی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمائی، اور جب تعمیر شروع ہوئی صحابہ فرماتے ہیں، ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں 4 پتھر اٹھا کے لے کے جا رہا تھا، میرا گمان تھا کہ سب سے زیادہ وزن میں نے ہی اٹھایا ہے، تو لیکن جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 پتھر اٹھائے ہوئے تھے۔ پتہ یہ لگا کہ مسجد کی جب تعمیر ہو تو اس میں حصہ لینا اپنے ہاتھ کے ساتھ، یہ رسول اللہ کی سنت ہے، صرف پیسوں کے ساتھ نہیں۔ اگر پیسوں سے دین مل سکتا تو بڑے بڑے لوگ تو نماز نہ پڑھتے، اگر پیسوں سے جنت مل سکتی تو بڑے بڑے لوگ تو گناہوں میں ملوث رہتے۔ پتہ یہ لگا کہ مسجد کی جب تعمیر ہو
تو ہمیں اپنے جسمانی طور پر بھی اس میں محنت کرنا، یہ کس کی سنت ہے؟ محمد رسول اللہ کی سنت۔ اب مسجد کیوں بنائی؟ اجی نماز تو گھر پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے جی؟ گھر پہ نماز پڑھنا منع ہے کیا؟ پڑھ سکتے ہیں نا۔ آج کل تو کئی لوگ زبردستی، ہمارے یہاں پنجاب میں نے کئی فیکٹریوں میں دیکھا، کئی لوگ زبردستی فیکٹریوں میں جمعہ پڑھ رہے ہیں۔ میں کیوں بھائی، وہاں یو پی بہار میں جمعہ ہو جاتا ہے گاؤں میں کہ نہیں؟ اس کے لیے تو قصبے جانا پڑتا ہے۔ تو یہاں اسلام اور ہے کہ نہیں جی ہماری مرضی ہے۔ تو آج کل تو ایسے بھی لوگ ہیں جو گھر میں چاہتے ہیں جمعہ ہو جائے۔ تو مسجد کی تعمیر کیوں ہے؟ اگر ہم پیارے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوائے حسنہ کو تلاش کریں گے، پتہ یہ لگا کہ نماز تو گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ان 5 نمازیں ہیں میرے بھائی، 5 نمازیں فرض ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ اب 5 نمازیں بڑی عظمت والی ہیں، بڑی عزت والی، بڑی اکرام والی۔ ان سے بڑی ایک اور نماز بھی تو ہے جس کو تہجد کی نماز کہتے ہیں۔ کون سی نماز؟ تہجد کی نماز میں اذان ہوتی ہے جی، بولیے، اذان ہوتی ہے، امام چاہیے، مسجد میں جانا ضروری ہے۔ تو پھر جب وہ سب سے بڑی نماز ہے اس میں یہ چیزیں ضروری نہیں تو ان 5 نمازوں کے لیے کیوں ضروری؟ ان 5 نمازوں کے لیے اذان کیوں ہو رہی ہے؟ امام کیوں رکھا گیا؟ جگہ کیوں خریدی؟ عمارت کیوں بنائی؟ اعلیٰ ترین قالین کیوں بچھائے؟ کیوں اے سی لگائے جا رہے ہیں؟ کیوں سردیوں میں گرم پانی کا انتظام ہے؟ یہ بہترین انتظامات کیوں کیے جا رہے ہیں ان 5 نمازوں کے لیے؟ بھائی عبادت تو اعلیٰ ترین رات کو تہجد کی تھی، وہ تو گھر پہ بھی ہو رہی ہے۔ تو بات تو مزے کی یہی ہے نا کہ آج کوئی پوچھنا نہیں چاہتا کہ مسجد بنا کیوں رہے ہیں، مسجد کیوں؟ مسجد کے لیے مر جائیں گے، لیکن مسجد کیوں بنا رہے ہیں وہ مقصد ہی نہیں پتا۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا مسجد بناؤ۔ کس نے کہا مسجد بناؤ؟ رسول اللہ نے کہا مسجد بناؤ۔ اور مسجد کیوں بناؤ؟ اگر ہم امام بخاری سے پوچھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کا حکم ہے کہ مسجد میں اکٹھے ہو کے نماز پڑھو۔ پھر امام بخاری سے پوچھو اکٹھے ہو کے کیسے نماز کریں؟ فرماتے ہیں رسول اللہ نے حکم دیا ہے کہ کندھے سے کندھا جوڑ کے نماز پڑھو۔ پھر احادیث کی کتابیں کھولو، کندھے سے کندھا جوڑنے سے کیا ہوگا؟ لکھا ہے تاکہ تمہارے دل آپس میں مل جائیں، دل آپس میں مل جائیں۔ پتہ یہ لگا عبادت تو گھر میں بھی ہو سکتی تھی، مسجد میں پنجگانہ عبادت ایک اچھا سماج بنانے کے لیے، ایک اچھا معاشرہ بنانے کے لیے، لوگوں میں پیار و محبت کو عام کرنے کے لیے، ان میں آپس کی رنجشوں کو ختم کرنے کے لیے مسجد بنائی ہے۔ آپس کی رنجشوں کو ختم کرنے کے لیے مسجد بنائی گئی۔ یہ کام تو گھر میں بھی ہو سکتا تھا عبادت کا۔ یہ اتنا بڑا جو کام ہے یہ اس لیے کیا گیا تاکہ آپس کی رنجشیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں جی؟ ہمیں تو مسجد میں نماز پڑھتے ہو یہی پتہ نہیں دائیں کون ہے، بائیں کون ہے، آگے کون ہے، پیچھے کون ہے۔ اور پنجگانہ نماز اس لیے بنائی کہ اگر مولوی جبار صاحب فجر میں نہیں آئے، ظہر میں نہیں آئے، عصر میں نہیں آئے، مغرب میں نہیں آئے تو عشاء میں باقی ساتھی گھر جا کے پوچھیں کیا بات ہو گئی، اور دکھ درد میں ہوگا اس کا ساتھ دیں گے، پریشانی میں ہوگا اس کو دلاسا دیں گے، اس کو ضرورت کی چیز چاہیے ہوگی اس کو اکٹھا کر کے دیں گے۔ پتہ لگا یہ مسجد ہے، ایک ماں ہے، لوگوں کو آپس میں جوڑتی ہے۔ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یادیں اکٹھی کریں، رسول اللہ کی یادیں اکٹھی کریں۔ 2 جگہ ملتی ہیں رسول اللہ کی یادوں کے لیے۔ کون؟ پہلے مسجد حرام جس کو خانہ کعبہ کہتے ہیں، بیت اللہ کہتے ہیں۔ رسول اللہ نے اپنی ابتدائی زندگی کہاں گزاری؟ خانہ کعبہ میں گزاری، مسجد بیت اللہ کے اندر گزاری۔ سارا دن وہیں تشریف فرما ہوتے ہیں بیت اللہ کے پاس، وہیں پر عبادت کرتے ہیں۔ مشرکین وہیں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت ہے، اس کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت ہے وہ سارے کا سارا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں، سارے کا سارا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں گزارا۔ سارا وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں گزارا۔ آپ مسجد نبوی کے واقعات پڑھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ مسجد ہوتی کیسی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، ایک بندہ آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاقے سے ہیں، غیر مسلم ہے، مشرک ہے۔ اس نے سوال کیا یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کھانے کا انتظام فرماتے ہیں۔ پتہ یہ لگا کہ مسجد میں کوئی بھوکا آ جائے تو اس کو کھانا کھلانا محمد رسول اللہ کی مسجد نبوی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں بیٹھتے ہیں۔ غیروں نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ کپڑے نہیں ہیں ہمارے پاس پہننے کے لیے،
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لباس عطا کرتے ہیں، تو پتہ لگا کہ ننگوں کو کپڑا دینا رسول اللہ کی سنت ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث ہیں، ہم تو پڑھتے نہیں، ہمیں تو فرصت نہیں ہے نا کہ داڑھی کس کی لمبی ہے جی، کس کی چھوٹی ہے، کس کا پاجامہ ٹکنوں سے اونچا ہے جی، کس کا نیچا ہے جی، مجھے باریک تھی کہ کاندھی تھی، نیت یہاں باندھی کہ یہاں باندھی، رفع کرنا تھا یا نہیں کرنا تھا۔ ہم تو فروعی مسائل میں ایک دوسرے کے خلاف فتوی بازی میں ہندوستان کا مسلمان اتنا آگے بڑھ گیا کہ اس کو یہ یاد ہی نہیں رہا کہ رسول اللہ نے جو ہمیں دین دیا وہ ہے کیا۔ یہ بھول ہی گئے کہ اسلام ہے کیا۔ ان کے پاس وہ ہے ہی مذہب ہی نہیں ہے، وہ خالی فوٹو اسٹیٹ پکڑ رکھی ہے اپنے ہاتھ میں۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا ابو ذر غفاری نے کوئی بات کہی، ان کا دل دکھا۔ محمد رسول اللہ کسی کا نام لے کے کبھی نصیحت نہیں کیا کرتے تھے، فرمایا میں نے تو ذات برادریاں ختم کر دی، میں نے تو اوپر اونچ نیچ ختم کر دی، میں نے تو چھوا چھوت ختم کر دی۔ آج بھی کچھ لوگ دوسروں کو تانا دیتے ہیں۔ پتہ یہ لگا انسانوں میں برابری کا پیغام کہاں سے جائے گا؟ مسجد میں سے جائے گا۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں لوگوں کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے، ایک میٹھا پینے کا کنواں ہے، اس کے اوپر بھی قبضہ یہودیوں کا۔ رسول اللہ نے مسجد نبوی کے ممبر سے کھڑے ہو کے فرمایا کون ہے جو مسلمانوں کو میٹھے پانی کا کنواں خرید کے دے دے؟ کنواں کن کے لیے خریدنا ہے؟ عام لوگوں کے لیے خریدنا ہے، وضو کے لیے نہیں خریدنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ کردار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرمایا، ایک بوڑھی عورت دروازے کے اوپر آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھتے ہیں، فوراً ممبر سے اترتے ہیں، اس اماں کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے پوچھتی ہے کیسے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں تو آنسو ہیں، اور پھر اپنی چادر مبارک بچھاتے ہیں، وہ اس پر بیٹھتی ہیں۔ تمام صحابہ حیران ہیں، جو نئے نوجوان پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے یہ اماں جی کون ہے جس کا اتنا اکرام ہو رہا ہے؟ باقی صحابہ نے فرمایا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ پلانے والی ماں حلیمہ سعدیہ ہیں۔ تو ماؤں کی عزت کا بھی پیغام کہاں سے دیا؟ مسجد سے عطا فرمایا۔ حاتم تائی کی بیٹی آئی، اس کو قید کر کے لایا گیا، محمد رسول اللہ نے مسجد سے اس کو رہائی عطا کی، اس کی عزت کی اکرام کی پتہ لگا بیٹیوں کی عزت اکرام کی بات کہاں سے ہوگی؟ مسجد سے ہوگی۔ اور علی رضی اللہ عنہ نے ایک دن مذاق میں سیدنا فاطمہ الزہرا کو ویسے ہی مزاح میں کہا کہ میں سوچتا ہوں دوسری شادی کر لوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے ممبر سے کہا تھا کہ جب تک میری فاطمہ کسی گھر میں موجود ہو اس گھر میں کوئی دوسرا نکاح نہیں ہو سکتا۔ کس نے یہ اکرام سکھایا؟ آپ یہ کیوں بھول گئے کہ مسجد میں بیٹھ کے لوگوں کے مسائل کی بات نہیں ہوگی؟ کوئی دکھ درد میں کوئی قرض میں مر رہا ہے تمہارا ساتھی اور تم مسجد والے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے لگتے ہیں، بلال کو بلاتے ہیں، انس کو بلاتے ہیں، کبھی عمار بن یاسر کو بلاتے ہیں، بار بار پوچھتے ہیں کہ فلاں پڑوسی جو ہمارا قریب ہے اس نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا ہے؟ پتہ یہ لگا کہ مسجد کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ مسجد کے آس پاس رہنے والے لوگ بھوکے نہ سوئیں۔ مسجد کے آس پاس رہنے والے لوگ چاہے ان کا مذہب کوئی سا بھی ہو، چاہے ان کا دھرم کوئی سا بھی ہو، محمد رسول اللہ نے ان پر تربیت دی کہ مسجد تو ایک اچھے معاشرے کا گڑھ ہے، مسجد تو ایک یونیورسٹی ہے، مسجد تو ایک کالج کا نام ہے، مسجد تو ایک اچھے اسکول کا نام ہے جہاں لوگوں کی اچھی تربیت کی جاتی ہے، مسجد وہ ہے جہاں مظلوموں کی مدد کی جاتی۔ مسجد والوں کو اگر پتہ نہیں ہوگا کہ کون پریشان حال ہے تو پھر کون خبر لے گا بھائی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد سے باہر نکلے، ایک پگلی عورت نے دروازے کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز ماری کہ یا رسول اللہ آپ میری بات سنتے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سننے لگے، کہنے لگے نہیں تھوڑی الگ بات کرنی۔ صحابہ اکرام کچھ کہنا چاہتے ہیں اشارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے ساتھ چلے، اس نے تپتی ہوئی ریت پہ ایک جگہ کہا یہاں بیٹھے میں آپ کو بات بتاؤں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ اس بوڑھی عورت نے، اس خاتون نے جس کا دماغ نہیں چلتا، جس کو لوگ سدرا کہتے ہیں، اس نے اپنی بات کافی دیر سمجھاتی رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اطمینان سے اس کی بات سنتے رہے۔ جب وہ چلی گئی صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کو نہیں شاید پتا یہ عورت سدری ہے، کملی ہے۔ فرمایا پتا ہے مجھے کہ عورت سدری ہے، سارا مدینہ اس کی نہیں سنتا، میں بھی اگر اس کی نہیں سنوں گا تو پھر اور کون سنے گا؟ یہ ہمیں بتایا رسول اللہ نے کہ مسلمانوں تمہیں یہ کلمہ اس لیے دیا کہ اگر کوئی کملا سدرا بھی آ کے تمہارا گریبان پکڑ لے اور کہے بیٹھ کے میری بات سنو تو یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ مسجد میں بیٹھ کے لوگوں کے لیے فلاح و بہبود کا کام کرنا، مسجد کے اندر بیٹھ کے بھوکوں کے لیے کھانے کا انتظام کرنا، مسجد میں یہ 5 نمازیں بنائی اس لیے، قرآن نے کہا کہ آؤ نماز پڑھو تم پہ فرض کر دی گئی۔ آپ قرآن سے پوچھ لیں کیوں فرض کی ہیں تو قرآن پاک اسی آیت میں جواب دیتا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اچھوں کو آج کل پتہ نہیں کہ نماز کیوں پڑھتے ہیں۔ کل میں سہارنپور کے پاس ایک گاؤں میں تھا، میں نے وہاں بھی پوچھا، اچھے لوگ تھے، میں کہا تو بتاؤ نماز کیوں پڑھتے ہو؟ کہ جی اللہ نے فرض کی ہے۔ فرض کیوں کر دی؟ مجھے آپ نے کیوں بلایا یہاں؟ کہ جی مسجد میں پہلا جمعہ ہونا ہے آپ آ جائیں۔ قاری صاحب کا فون آیا کہ عثمان بھائی ضرور آئیے۔ وجہ تو ہوئی نا، یہ ویسے مجھے کہتے آئیے، میں پوچھتا بھائی کیا بات ہے، کیوں بلانا چاہتے ہو، کیا کام ہے؟
تو جب تک کسی چیز کی وجہ معلوم نہ ہو تو اس کی ادائیگی میں لطف آئے گا؟ مسلمانوں تم سب کچھ اصلی چاہتے ہو، گھی اصلی چاہتے ہو، دودھ اصلی چاہتے ہو، مسالے اصلی چاہتے ہو، کپڑا بڑھیا چاہتے ہو، لیکن اسلام میں ملاوٹ چاہتے ہو، ساری چیزیں اصلی ڈھونڈتے ہو، اور دین کے معاملے میں اصلی چیز نہیں چاہیے۔ اتنے لوگ بیٹھے ہیں، بتاؤ کوئی بندہ کھڑا ہو کے نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ وجہ لفظ کیوں کا جواب ہے کسی کے پاس؟ وجہ یہ ہے کیونکہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کو بہت پیچھے چھوڑ دیا، ہم خود پسندی کے اندر پڑ گئے، ہم ایک دوسروں کے خلاف فتووں کے اندر پڑ گئے، ہم ایک دوسرے کی بے عزتی کرنے کے چکر میں پڑ گئے، ہم نے یہ سوچا کہ فلاں برادری والے کو نیچا دکھائیں ہم آگے، ہم اس چکر میں اسلام کی اس خوبصورتی کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام محبت کو، اسلام کے اس طاقتور نظام کو کوسوں پیچھے چھوڑا ہے، بہت پیچھے چھوڑا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ قرآن نے کہا ہے کہ نماز تم پر فرض کی گئی، اللہ کے بندے قرآن پڑھ کے کبھی پوچھو بھی تو صحیح، اب قرآن تو کہتے جی پڑھنا نہیں ہے، نعوذ باللہ، کیوں نہیں پڑھنا جی؟ کہ ابا مریں گے تو پھر کھلوائیں گے، ہاں جی؟ مولوی بھی کہتا ہے 2-3 چودھری مردے رہن، کوئی نہیں فاتحہ پڑھی جمع، ہاں؟ اگلا بھی کہتا ہے ٹھیک ہے 2-3 چلنے دو۔ کتنے لوگ ہیں جو قرآن پڑھنا چاہتے ہوں؟ مسجدوں کو بعض اوقات کنڈیاں لگانی پڑتی، کیوں؟ وقت ہی نہیں ہے، فیس بک چلانے کے لیے ٹائم ہے، قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں۔ کبھی قرآن پاک سے پوچھا کہ نماز کیوں پڑھنی ہے؟ کیوں اس لیے نہیں پوچھتے، ہم جیسے لوگوں نے یہ سمجھا دیا مسلمانوں کو کہ تم قرآن پاک ترجمے سے پڑھ نہیں سکتے، تم تفسیر نہیں پڑھ سکتے، تمہارے بس کی بات نہیں ہے، جو ہم تمہیں ٹوٹی پھوٹی سمجھا رہے ہیں یہی سمجھتے رہو۔ دنیا میں سب سے اچھا کلام کون کرتا ہے؟ کائنات میں سب سے اچھا کلام کس کا ہے؟ دنیا میں اعلیٰ ترین کتاب کون سی ہے؟ اعلیٰ ترین کلام اللہ کا ہے۔ کس کا ہے جی؟ اللہ کس سے کلام کرتے ہیں؟ اپنے قرآن سے۔ تو قرآن ہم پڑھتے ہیں جی؟ قرآن ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا۔ قرآن کو اس طرح پڑھنا، ناظری کی طرح یہ پڑھنا نہ ہوا۔ جب یہی نہیں پتا کہ بسم اللہ کا مطلب کیا ہے، یہی نہیں پتا الحمدللہ رب العالمین کا مطلب کیا ہے، یہی نہیں پتا ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب کیا ہے، جب قرآن کا یہی نہیں پتا ویل لکل ہمزۃ لمزہ قرآن کہتا کیا ہے، جب قرآن کا مقصد ہاتھ سے نکل گیا پھر وہ قرآن پڑھنا نہ پڑھنا ایک برابر ہو گیا۔ اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں نماز کیوں پڑھتے ہیں۔ آئیے میں بتاتا ہوں آپ کو نماز کیوں پڑھتے ہیں۔ قرآن نے کہا کہ تم پر 5 نمازیں مقررہ اوقات میں فرض کر دی گئیں، کیوں؟ کیونکہ اللہ چاہتے ہیں کہ تم متقی بندے بن جاؤ۔ یہ لفظ لکھا ہے، پڑھ لیجئے قرآن پاک کھول کے، تاکہ تم متقی کون بھائی؟ متقی مطلب اچھے بندے بن جاؤ، چنگے بندے بن جاؤ، نیک بندے بن جاؤ۔ اب نیک بندہ کون ہوتا ہے جی؟ جو گھر سے ماں باپ کو گالی دے کے نماز پڑھنے آیا ہو، یا ماں باپ کو وضو کروا کے ان کو ان کے بستر پہ مصلی پہ بٹھا کے نماز پڑھنے آیا ہو، یہ بتاؤ نیک کون ہوتا ہے؟ نیک کون ہوتا ہے؟ جس کے فیس بک پہ 1 لاکھ فرینڈ ہوں، یا جس کے ذاتی طور پہ 5 مخلص دوست ہوں جن کے لیے وہ جان دیتا ہو یا وہ اس کے لیے جان دیتا ہو۔ کون نیک ہے؟ نیک کون ہوتا ہے؟ جس کے پڑوسی اس کو دیکھ کے دروازہ بند کر لیں، یا جس کے پڑوسی انتظار میں ہو کہ میاں صاحب آئیں گے سلام دعا ہو جائے، ٹائم نہیں ملتا، یہ اتنا بڑھیا بندہ ہے میرا پڑوسی ہے، میں کر 10 منٹ اس کا انتظار۔ کس کو نیک کہتے ہو؟ نیک کون ہوتا ہے؟ جس کی بیوی بچوں کو کہتے کہ جلدی سے سو جاؤ، باپ آ رہا ہے غصے والا ہے، کہیں تمہاری پٹائی نہ کر دے، کسی اور کا غصہ تم میں اتار دے۔ یا وہ نیک وہ ہوتا ہے جس کی بیوی اور بچے انتظار کرتے ہوں کہ آج لیٹ بھی ہو گیا، کوئی بات نہیں، ان کے بغیر کھانا نہیں کھائیں گے۔ کس کو نیک کہتے ہو؟ کون سی نماز پڑھ رہا ہے مسلمان؟ یہ پتا ہے کہ وضو ایسے کرنا ہے، یہ پتا ہے کہ کون سے کتنے فرض ہونے چاہیے، تو یہ کسی نے نہیں بتایا کہ جس نماز میں ماں باپ کی رضامندی نہ ہو وہ نماز ادا ہوگی، قبول نہیں ہوگی۔ جس نماز کے سجدے میں لوگوں کی برائیاں ہو، جس نماز کے سجدے میں پڑوسی کے لیے غیبت ہو، جس نماز کے سجدے میں سکے بھائی کے لیے بغاوت ہو، جس نماز کے سجدے میں بیوی کے لیے غصہ ہو، تو فرض ادا ہوگا، نماز قبول تو پتہ نہیں لگا کہ آپ بھی پتہ نہیں لگا نماز کیوں پڑھتے ہیں۔ اگر آپ کی نماز، اگر اس مسجد میں پڑھے جانے والی آپ کی نماز آپ کو گناہوں سے نہیں روکتی، رسول اللہ نے فرمایا نماز مومن اور کافر میں فرق پیدا کرتی۔ کیا فرق پیدا کرتی؟ یا ہمارے ہاتھ اور طرح ہو جاتے ہیں اس کے اور طرح، یا ہماری آنکھیں کسی اور رنگ کی اس کی اور رنگ کی، یا ہمارا کان کسی اور طرح اس کا؟ نہیں، فرق یہ ہے کہ نمازی سچ بولتا ہے، غیر نمازی سچ نہیں بولے گا۔ فرق یہ ہے کہ نمازی دوسرے کی عزت کرے گا، وہ عزت نہیں کرتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ نمازی شراب نہیں پیتا، اس کو شراب پینے سے پرہیز نہیں ہے۔ فرق یہ ہے کہ نمازی ماں باپ کا احترام کرتا، وہ ماں باپ کا احترام نہیں کرتا۔ اگر آپ کی نماز
آپ کو آپ کے والدین کا مطیع و فرما بردار نہیں بناتی، اگر آپ کی نماز آپ کو اپنی بیوی سے محبت نہیں سکھاتی، اگر آپ کی نماز آپ کو حرام خوری سے نہیں روکتی، اگر آپ کی نماز آپ کے پڑوسی سے محبت کا درس نہیں دیتی، اگر آپ کی نماز آپ کو اپنے بچوں سے اخلاق کا درس نہیں دیتی، پھر مجھ سے کیا پوچھنا ہے؟ اپنے آپ طے کر لو، نماز نہیں ہو رہی ہے، نماز نہیں ہوتی ہے۔ یہ کس نے سمجھا دیا کہ بس 5 ویلے جانا ہے؟ بلے شاہ نے کیا نا کہ نماز بھی نیتی جانے ہو، ٹھگی بھی کیتی جانے ہو، آ کی کیتی جانے ہو۔ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دو چیزیں اکٹھی ہو گئی ہو، نمازی بھی ہو، بے ایمان بھی ہو؟ ارے مسجد کا تو بڑا اکرام ہے میرے بھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر میں خود حصہ لیتے ہیں۔ ابو بکر نے مسجد نبوی کی صفائی کی ہے، سیدنا بلال نے کی۔ کون سا ایسا جلیل القدر صحابی ہے جس کا نام آپ لو اور انہوں نے مسجد کی خدمت نہ کی ہو؟ ہمارے پاس ایسے کتنے نوجوان ہیں جو کھڑے ہو کے کہہ دیں کہ ہم نے روز اپنے محلے کی مسجد میں جھاڑو دیا؟ ایسے لوگ ہیں آپ کے پاس؟ کیا آپ کے پاس ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی مسجد کی بیت الخلائیں خود صاف کرتے ہیں؟ کیا آپ کے پاس ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے روزانہ رات کو نوجوانوں کا گروپ بنایا جو ہماری مسجد کی صفائی ستھرائی خود کرتا ہے؟ کون سا اسلام تلاشتا ہے ہندوستان کا مسلمان؟ اس ملک کے مسلمانوں کو کون سا اسلام چاہیے؟ یہ خود اسلام سے کوسوں دور چلے گئے ہیں۔ قرآن خوانی کروا لیجئے، پیسے خرچ کروا لیجئے جتنے مرضی ان سے، جلسے کروا لیجئے سیرت کے۔ بھائی تمہارے کردار میں بھی تو کوئی سیرت نظر آئے۔ جو ہمارے غیر مسلم دوست ہیں، ہندو ہیں، سکھ بھائی ہیں، دلت بھائی ہیں، جتنی بھی قومیں اس ملک میں رہتی ہیں، وہ مسجد نہیں جاتے میاں صاحب، وہ مسجد نہیں جاتے، وہ قرآن نہیں پڑھتے کیونکہ ان کو نہیں پڑھنا ہے، وہ ان کا مذہب نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ اسلام کو جانتے ہیں اور وہ اسلام کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیسے کوشش کرتے ہیں؟ وہ عبد الرحمن کو دیکھتے ہیں جو ان کے ساتھ کاروبار کرتا ہے۔ اگر عبد الرحمن سچ بولتا ہے تو اسلام سچا مذہب، اگر عبد الرحمن سچ نہیں بولتا تو اس کا مطلب اسلام کے اندر خرابی ہے۔ وہ دیکھنا چاہتے ہیں اسلام کو، لیکن ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ مسجد آئیں گے نہیں کیونکہ ان کے مذہب کا ادارہ نہیں ہے، لیکن وہ روزانہ اسلام کو دیکھتے ہیں، وہ ہماری شکل میں دیکھتے ہیں۔ اگر ہم بددیانت ہیں، یہ ہم نے طے کرنا ہے، یہ ہم نے طے کرنا ہے کہ ہم اسلام کی کون سی شکل غیر مسلم اقوام کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ مولویوں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ ہر ایک مسلمان، چاہے وہ بچہ ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، وہ اسلام کی جیتی جاگتی تصویر ہے دنیا کے سامنے۔ دنیا آپ کو انصاری صاحب، قریشی صاحب، پٹھان صاحب، سنی صاحب، دیوبندی صاحب، بریلوی صاحب کے نام سے کوئی نہیں جانتا ہے۔ پوچھ لو جا کے کسی کو، کوئی نہیں پتا کسی کو کہ تمہارا مسلک کون سا ہے۔ کسی کو غلط فہمی ہوگی کہ ہمارا فلاں مسلک ہے، اور وہ دنیا لوگ، صرف پوری دنیا کے لوگ اگر آپ سروے کر لیں گے تو وہ صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں۔ ان کو اتنا پتا ہے کہ یہ بندہ محمد رسول اللہ کے دین والا ہے، بس اتنی بات بتا ہے۔ یہ تو تم کہتے ہو نا کہ ہم فلاں ہیں، تو پھر وہ اس دین والے کو دیکھتے ہیں کہ اس کا کردار کیسا ہے، اس کی بول چال کیسی، اور ان کے کردار کو اچھا رسول اللہ کو پتا تھا کہ پوری دنیا کے لوگ میری امت کو دیکھیں گے، پوری امت کے لوگ صرف مسلمانوں کو دیکھیں گے، اسی لیے تو رسول اللہ نے یہ پیاری مسجد بنا کے دی۔ فرمایا کہ جو مسجد میں آئے گا اس کے گناہ جھڑ جائیں گے، جو وضو کرے گا وہ پاک ہو جائے گا، جو اللہ کے حضور سجدہ کرے گا اس کا دل نرم ہو جائے گا۔ اب جن کے سجدے ان کے دل کو نرم نہیں کرتے، جن کی تلاوتیں ان کے اندر نرمی نہیں پیدا کرتی، تو بیوقوفوں خود سمجھ لو کہ کام بنا نہیں ہوا، خود سمجھ لیں کہ کام نہیں بنا، اس میں کوئی نہ کوئی خرابی ہے، اس خرابی کو دور کرنا ہوگا۔ مسجد تو بڑے اکرام کی جگہ ہے۔ شیخ فرید شکر گنجی رحمۃ اللہ علیہ سب سے بڑے بزرگ ہیں اس زمین کے، جہاں آپ نے مسجد بنائی ہے، اس پنجاب کی زمین میں جتنے بڑے اللہ والے ولی اللہ جو پیدا ہوئے ہیں، ان میں سب سے بڑا ولی اگر کوئی اب تک پیدا ہوا پنجاب کی زمین میں کون ہے؟ وہ شیخ بابا شکر الدین فرید رحمۃ اللہ علیہ، جس کو بابا فرید کہتے ہیں۔ پتہ ہے بات آپ کو؟ اور وہ صرف شعر نہیں لکھتے تھے، کیا اٹھ فریدا جھاڑو دے وچ مسیت۔ شیخ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اٹھ فریدا جھاڑو دے وچ مسیت، تو ستا رب تیرا جاگدا ہی تیری ڈاڈے نال پریت۔ شیخ صاحب فرماتے بھی اٹھ جا، نماز سے بھی پہلے مسجد کی صفائی، نماز سے پہلے مسجد کی صفائی۔ فرمایا اٹھ کے پہلے مسجد صاف کر، پھر اللہ کی حمد بیان کر۔ فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو سو رہا ہو تیرا رب جاگ رہا ہو؟ مسجد کے اکرام کو سمجھ لیں بات کو، صرف پیسوں سے مسجد نہیں بنتی۔ مسجد کی زینت اس کا امام ہوتا ہے، مسجد کا ممبر مسجد کی خوبصورتی ہوتی ہے۔ کون خوبصورتی ہے جی مسجد کی؟ مسجد کا ممبر مسجد کی خوبصورتی ہوتی ہے۔ اب مسجد کا ممبر کیسے خوبصورت ہوگا؟ جب اس پر اس معیار کا کوئی امام بیٹھا ہوا ہوگا۔ اب اچھی چیز کہاں سے ملے گی جی؟ اچھا کپڑا اگر آپ کو خریدنا ہو کہاں جاؤ گے؟ جگراؤں پل کے نیچے جاؤ گے
یا مال روڈ کے اوپر جاؤ گے؟ ہاں جی، اچھی چیز کہاں سے ملے گی؟ پویلین مال میں سے مل جائے گی کہ ریلوے اسٹیشن کے سامنے والی دکانوں سے ملے گی؟ بتاؤ، ارے کہاں سے ملے گی اچھی چیز؟ مطلب یہ کہ جہاں زیادہ پیسے خرچ ہوتے ہیں، ہاں جی، جہاں زیادہ پیسے خرچ ہوتے ہیں وہاں سے اچھی چیز ملتی ہے۔ میں آپ کی مسجد کی صرف بات نہیں کر رہا ہوں، لوگ امام کو دینا چاہتے ہیں 7,000 10,000 8,000، کیا کوئی بندہ اپنا گھر چلا سکتا ہے؟ اچھا، پھر جتنا گڑ ڈالو گے اتنا ہی میٹھا ہوگا۔ اگر ہم امام کو 50,000 روپے مہینہ تنخواہ دیں گے، اگر امام کی 50,000 کی بات کروں گا نا میں، تو کئیوں کو ہارٹ اٹیک ہونے کا خطرہ ہو جائے گا۔ آپ اچھا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ لینے جائیں، وہ کہتے ہیں جی میری 1.5 لاکھ تنخواہ ہے۔ اچھا انجینئر، تو ہم نے خود اپنے معیار کو گرانے کی کوشش کی ہے نا جی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یادیں کون سمیٹ کے لائے گا؟ آپ کے امام نے بخاری پڑھنی، ابو داؤد اس نے پڑھنی، نسائی اس نے پڑھنی، صاحب طبقات کو اس نے پڑھنا، ولی اللہ کی زندگیاں اس نے پڑھنی، پھر آپ کو بتانی۔ اعلیٰ ترین کتابیں آئیں گی، اعلیٰ ترین واقعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے چھپے ہوئے پہلو آئیں گے۔ وہ امام سارا دن پڑھے گا، وہ کب پڑھے گا؟ جب اس کو اپنے بیوی بچوں کے رزق کی بے فکری ہو جائے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اب ہم کہتے ہیں کہ نہیں مسجد پہ تو چاہے 10 لاکھ روپے لگا دیں، 50 لاکھ لگا دیں، مولوی نے وہی 10 12 ہزار روپے دینے، 12,000 تو گاڑی صاف کرنے والا بندہ لیتا ہے۔ اپنے معیار کو درست کریں، مسجد کو مسجد بنائیں۔ یہ صرف پنجگانہ نماز کی جگہ نہیں، پکڑے جائیں گے مسجدوں کے متولی، مسجدوں کے جو چودھری بنے ہوئے پورے ہندوستان میں صرف آپ کی مسجد کی نہیں بات کر رہا ہوں۔ حالت یہاں آ گئی، اب کیا ہو گیا؟ کام الٹا ہو گیا بالکل۔ میرے والد شیخ اسلام حضرت مولانا حبیب الرحمن ثانی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ لوگوں نے، بہت سارے لوگوں نے انہیں دیکھا ہوگا، ہمارے ہاں مسجد میں گرمیوں میں کبھی اے سی بند نہیں ہوتے، سردیوں میں کبھی ہیٹنگ نہیں بند کرتے۔ کیوں؟ ہم نے کئی بار کہنا کہ ابو جی یہ فالتو فرمایا نہیں، جو بندہ باہر سے آ رہا ہے یہ اللہ کا مہمان ہے۔ کس کا مہمان ہے جی؟ اللہ کا مہمان ہے، ہم اس کے اکرام کے لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ سمجھ لے بات۔ ان کو بھی جن کو لگتا ہے کچھ فضول خرچیاں ہو گئی کہ امام کو تنخواہ زیادہ چلی گئی، پنکھا 10 منٹ فالتو چل گیا، مسجد اللہ کی ہے، اللہ بادشاہ کائنات کا، اللہ کے مہمان کو یہ نوکر سمجھتے ہیں، یہ طے کرتے ہیں کہ کب کھلے گی کب بند ہوگی، یہ بتائیں گے کہ کہاں کون بیٹھے گا کون لیٹے گا۔ آج بھی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ نماز کے بعد بالکل قالین پہ لیٹ جائیے تو کوئی آپ کو ٹھوکر مار کے اٹھانے والا نہیں ملے گا۔ الٹا ہو گیا کام، جن نے مسجدوں سے چودھری ہے وہ مالک بن گئے، مہمانوں کو نوکر بنا لیا۔ دیکھیں مزے کی بات، جو مسجد کے نوکر تھے وہ مسجد کے مالک بن گئے، اور جو اللہ کا مہمان ہے اس کو اپنا نوکر سمجھ لیا۔ جبکہ مہمان کا اکرام زیادہ ہوتا ہے کہ ملازم کا اکرام زیادہ ہوتا ہے جی؟ مہمان کا اکرام زیادہ ہوتا ہے۔ آنے والے سے باز پرس نہ کرنا یہ مسجد کا حسن ہے۔ آپ بیت اللہ میں جائیں، کون وفادین سے نماز پڑھ رہا کون نہیں پڑھ رہا یہ آپ نہیں پوچھ سکتے۔ اس کا نام مسجد حرام اسی لیے رکھا کہ یہاں کسی کو ٹوکنا حرام ہے، کسی کو دھکا دینا حرام ہے، کسی کو اوے کہنا حرام ہے، کسی کو اوف کہنا حرام ہے، کسی کا چوٹی کاٹنا حرام ہے، کسی کی بے عزتی کرنا حرام ہے۔ وہ مسجد کیسے ہو سکتی ہے جس میں لوگ ایک دوسرے کی بے عزتی کرنا چاہتے ہو؟ اس کا مطلب مسجد کو مسجد کے حکم میں رکھنا ہے تو لوگوں کو عزت بانٹنی ہوگی، مسجد کو مسجد کے حکم میں رکھنا ہے تو لوگوں میں رواداری پیدا کرنی ہوگی، آپس میں حسن خلق پیدا کرنا ہوگا، محبتیں عام کرنی ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج جتنی باتیں آپ حضرات سے ہوئی ہیں، حالانکہ بہت ساری باتیں ابھی باقی ہیں، تو وقت بھی ہو گیا، جمعے کی نماز کا 1:35 ہو گئے، تو کچھ نہ کچھ تو ہمارے پلے اللہ کے فضل سے پڑا ہوا ہوگا کہ مسجد کیا ہے۔ مسجد میں ایک اچھا سماج بنانا ہے، ایک اچھا معاشرہ بنانا ہے، نمازیوں میں اخلاق پیار محبت آپس میں ہونی چاہیے۔ اور کام کہاں سے شروع کرنا ہے؟ اس کام کو ابتدا کہاں سے کرنی ہے؟ اپنے گھر سے۔ کہاں سے کرنی ہے جی؟ اور گھر میں کہاں سے کرو گے جی؟ گھر میں کس سے؟ ہیں جی؟ ہاں، مجھے جہاں بھی ملتا ہوں نا ایسے کلندر ضرور مل جاتے ہیں۔ میں پرسوں بھی ایک بندے کو پوچھا کہ گھر میں تربیت کس سے شروع کرنی ہے، کہنے لگے اپنی امی سے شروع کر۔ میں آپ اترا اپنے آپ سے۔ سچ بات بتاؤں آپ کو، سچی بات بالکل، کبھی رات کو بستر پہ لیٹ کے آپ کو اس بات کا گلہ ہے نا کہ فلاں آدمی آپ کی عزت نہیں کرتا، اس بات کا گلہ ہے نا آپ کو کہ فلاں رشتہ دار یا فلاں دوست یا فلاں آدمی میری عزت نہیں کرتا، کئیوں کو ہے نا گلہ؟ کبھی بستر پہ لیٹ کے ایسا سوچا کہ آپ سے کون کون تنگ ہے؟ کبھی بستر پہ لیٹ کے سوچا کہ میرے سے کون کون تنگ ہے؟ میری زبان سے کتنوں کو تکلیف ہوتی؟ میری وجہ سے کیا میرے ماں باپ دکھی؟
کیا میرے رویے سے میری بیوی کو پریشانی، میرے پڑوسی کو، میرے مالک کو یا میرے ملازم کو؟ یہیں سے ابتدا ہوگی. پہلے ہم نے خود اپنے اندر دیکھنا ہے. اگر ہم اچھے بننے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ دوسرا ہمارے لیے اچھا بن جائے گا اللہ کے حکم سے. تو آئیے مسجدوں کی تعمیر کو جاری رکھیں انشاءاللہ تعالی. یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں اور اللہ پسند کرتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق سے لوگ محبت کریں. اللہ کو کون سا عمل پسند ہے؟ اللہ کو اپنی مخلوق سے پیار کرنے والے لوگ پسند ہیں. تو مسجد میں جو آئے اس سے اس نے اخلاق کرنا ہے. مسجد میں جو آئے چپکے سے اس کی ضرورت بھی معلوم کرنی ہے. جو مسجد کے اندر آ جائے اس کو کبھی کوئی تانا نہیں دینا, کوئی تکلیف نہیں پہنچانی. مسجدوں کو ایکو فرینڈلی رکھنا ہے. کوئی بات نہیں, چاہے کوئی غیر مسلم بھی آئیں ان کو بھی بلائیں, بٹھائیں, کھلائیں, پلائیں. اگر وہ اسلام کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں ان کو بتائیں. مسجد کے دروازے ہر ایک کے لیے 24 گھنٹے کھلے, ہر ایک کے لیے 24 گھنٹے. مسجد ماں کا درجہ رکھتی ہے, یہ کسی کے ساتھ فرق نہیں کرتی. تو مسجد کے جو خدام ہیں اگر وہ اللہ کی نگاہ میں عزت پانا چاہتے ہیں تو مسجد کی چاکری خود کریں. رسول اللہ نے فرمایا جو مسجد میں جھاڑو دیتا ہے بڑی آنکھوں والی حوریں جنت میں عطا ہوں گی. صحیح بخاری کی حدیث ہے. مسجد کی چاکری خود کریں. آج بھی آپ باہر کے ملکوں میں جائیں گے نا, سعودی عرب میں یا یورپ میں بھی جائیں گے, خود لوگ بڑے بڑے گھرانوں کے لوگ روز مسجد میں آئیں گے, کارپیٹ صاف کریں گے, ٹائلیں صاف کریں گے, باتھ روم صاف خود. بھائی یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے گھر کے نوکر بن جائیں. اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کریں. دعا کیجئے کہ جتنی بھی باتیں آج ہوئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی